جن کو اللہ تعالیٰ براہ راست بات کرتے تھے کہ واحد انسان، اور خضر علیہ السلام دونوں کشتی پہ سفر کر رہے. جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تجھ سے بھی ایک زیادہ علم والا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی. اللہ تعالیٰ متکبر ہے، ایک شائبہ بھی کسی میں پائے گا نا، نبی پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا ہے، شائبہ بھی نہیں ہوتا. تو ایک شخص نے کہا حضرت آپ نے بڑی زبردست تقریر کی، آپ سے بھی بڑا کوئی علم والا ہے؟ تو فرمایا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. موسیٰ تمہیں کہنا چاہیے تھا اللہ ہی جانتا ہے. لا ادری میں ایک خیال تھا کہ بس میرے علاوہ اور کوئی نہیں، ایک خیال تھا، خیال. انبیاء معصوم پاکیزہ ہوتے ہیں. اللہ تک متکبر میں اس لیول پر ہے کہ ذرہ برابر اپنی کبریائی میں وہ برداشت نہیں کرتے کسی چیز کو. آدمی بڑے بڑے گناہوں سے اتنا زمین پہ نہیں گرتا جتنا تکبر سے گرتا ہے. بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اللہ کی نظروں سے وہ انسان ایسا نہیں گرتا جتنا تکبر سے گرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا نہیں موسیٰ، میرا ایک اور بندہ بھی ہے جس سے میں نے وہ دیا جو تمہیں نہیں دیا. اچھا یا اللہ کون ہے؟ کہ وہ ہے مجمع البحرین میں ہے. کہ مجھے بتاؤ میں جاؤں گا سیکھنے. علم ایک ایسی دولت ہے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے جن سے میں نے حدیث پڑھی کہ اگر یہ میرے بیوی بچے نہ ہوتے اور یہ پیٹ نہ لگا ہوتا تو میں اس کتاب کے آگے کبھی اٹھتا ہی نہ، اس پر بیٹھے بیٹھے مجھے موت آ جاتی. ایک ایسی حلاوت ہے، ایسی مٹھاس ہے، میرے رب کی قسم کو ساری دنیا کمانے میں وہ حلاوت نہیں جو علم کا ایک نقطہ سمجھ جانے میں حلاوت. کہ میں تو جاؤں گا، کہ موسیٰ دور رکھ میں جاؤں گا. تو اپنے غلام سے کہا او امضی حقوبا، یوشا ساری زندگی بھی گزر گئی نا اس بندے کی تلاش میں، تو میں جاؤں گا. ہم تو 4 مہینے کہتے ہیں لگاؤ، انہوں نے کہا میں ساری زندگی لگاؤں گا، بقایا جتنی بھی ہے لگا دوں گا، بس وہ بندہ ملنا چاہیے. تو اللہ نے کہا چلو ایک نشانی دے دیتا ہوں، ایک مچھلی پکا لے، تل لے، جہاں وہ زندہ ہو کے پانی میں گھس گئی نا وہی تیری جگہ ہے. تو چلتے 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 ایک جگہ تھک کے لیٹ گئے. تو یوشا جاگ رہے تھے، انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھنے لگے. تو ایک دم وہ تھیلے میں حرکت ہوئی اور وہ مچھلی نے چھلانگ لگائی اور پانی میں، اور جو میں پانی میں گئی تو ایسے ایک راستہ بنتا گیا، راستہ بنتا گیا، راستہ بنتا گیا. انہوں نے کہا میں ابھی ان کو بتاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو. پھر کہنے لگے سو رہے ہیں، جب اٹھیں گے بتاؤں گا. اٹھے تو بھول گئے. 24 گھنٹے آگے چلے گئے. فانطلقا، تو کہنے لگے موسیٰ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. جب تک منزل تھی اس وقت تک تھکاوٹ نہیں ہوئی. جب وہ غیر ضروری کام ہو گیا، اگلا سفر غیر ضروری ہو گیا، تو اب تھکاوٹ ہونی شروع ہوئی. اس سے پتا لگتا ہے کہ مقصد زندگی سے ہٹ کر جس کام میں بھی لگو گے نا، تھکنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. چاہے عزت ہے، شہرت ہے، ڈم ڈم ہے، اور آگے پیچھے ہٹو بچو کے شور رہنے کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سسٹم تو اوپر سے کنٹرول ہو رہا ہے، نیچے سے تو ہو نہیں رہا. تو ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، وہ جہاں ہم نے آرام کیا تھا، فانی نسیت الحوت، وہ میں تو وہاں بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے شیطان نے بھلا دیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، وہ تو پورا ایک سڑک بنا کے چلے گی پانی میں. کذالک ما کنا نبغی، تیرا بھلا ہو. ارے وہی تو ہمارا اسٹیشن تھا، تو کہاں لے کے چلا گیا مجھے، چل واپس چلیں. فارتد علی آثارہما قصصا، پھر چل 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 24 گھنٹے کے بعد پہنچ. آگے دیکھا تو راستہ، پانی میں راستہ بنا ہوا. تو چلتے 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 ایک چھوٹا سا خوبصورت جزیرہ سرسبز، وہاں ایک آدمی سوئے ہوئے، چادر اوڑی ہوئی. ہم دنیا کے لیے کتنا ذلیل ہوتے ہیں. ایک افسر کو منانے کے لیے کیا کچھ آپ لوگ جتن کرتے، کتنی دفعہ ضمیر کو تھپکیاں دے کے سلاتے. ہمارا زوال شدہ قوموں کا یہ
قضیہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اب یہ کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ، اور اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے السلام علیکم، تو انہوں نے جواب نہیں دیا. کہنے لگے انا بعرضک السلام، چادر اوپر. بھائی آپ کو کوئی سلام کرے تو کم از کم آپ چادر ہٹاؤ گے، کہو گے جی ہاں جی وعلیکم السلام، چاہے جتنا ہی تنک کے کہو گے وعلیکم السلام، کیا بات ہے. چادر اوپر، انا بعرضک السلام، یہ مجھے یہاں سلام کرنے کون آ گیا؟ جواب نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں موسیٰ ہوں. کون موسیٰ؟ ابھی کپڑا نہیں ہٹایا. کون موسیٰ؟ کہا جی موسیٰ بن عمران. اچھا بن اسرائیل والا. پھر کپڑا ہٹایا، پھر اٹھ کر بیٹھے. میرے پاس کیا کرنا ہے؟ وہ هل اتبعک علی ان تعلمنی، تعلمنی اپنے آپ کو فنا کر دیا. ان تعلمنی، مجھے آپ کو سکھائیں گے نہیں، اپنی ذات کو فنا کر دیا لفظ سے. اتنا پھر نیچے چلے گئے. هل اتبعک، تواضع کی انتہا ہے. هل اتبعک، جناب کیا آپ کی اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ چند گھڑیاں گزر جائیں کہ کچھ مجھے سیکھنے کو مل جائے. الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو علم دیا تھوڑا مجھے بھی مل جائے. تو آگے ایک دم بڑے سخت لفظوں میں کہا انک لن تستطیع معی صبرا. ارے موسیٰ تیرے بس کا ہے. تو اتنی بڑی شخصیت کو ایک جملے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ آگے وہ بھی نبی ہیں، وہ کون سا کوئی ولی ہیں یا کوئی وہ امام ہے، نبی ہیں. اور نبی پر وحی آ رہی ڈائریکٹ. موسیٰ صبر نہیں کر سکتے. انک لن تستطیع، شدت شدت، ہرگز آپ صبر نہیں کر سکتے. وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، جس چیز کو آپ جانتے ہی نہیں آپ اس کو صبر کیسے کرو گے؟ اب تواضع کی انتہا کر دی. ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. سبحان اللہ، کہ آپ مجھے نوکر پائیں گے، خادم پائیں گے، اور ایک رائی کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. کچھ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، میری ایک شرط، لا تسألنی عن شیء حتی احدثک منہ ذکر. جب تک میں نہ کوئی بات کروں تو میں بولنا نہیں. یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں چپ کر کے مان جاؤ تو گلے ایک ہی کرتا ایتھے کی ہوگا ایتھے کی ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے ایک باری میری مانتا لو، ایک دفعہ اللہ کو تو آزما دو. ٹھیک ہے جی، بولنا نہیں، بالکل نہیں بولو. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ. کر میں قصہ نہیں سنانا چاہتا تھا، یہاں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. کشتی میں سوار ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی ہوئی تھی. وہ انہوں نے نہ چائے پوچھی نہ کھانا پوچھا. چل بھائی چلیے، تو ساتھ چلا لیا. تو ان کی بھوک تو اسی طرح چل رہی ہے. تو جب وہ دیکھا اس نے ملاح نے، خضر ہیں، انہیں کہا آئیے تو کرایہ بھی نہیں لیا، ان کو بٹھا دیا، ساری کشتی بھر گئی. تو جب وہ چلی ہے کشتی تو ایک چڑیا آئی اور اس نے آ کر چونچ سے نہ دریا سے پانی کا اپنی بساط کا قطرہ لیا، ایک یا دو، اڑ گئی. تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہ چڑیا کو دیکھا؟ کہ اس نے کتنا پانی لیا ہے دریا میں سے؟ کہ کچھ بھی نہیں، ایسے ایک قطرہ بھی نہیں ہے. کہ بس تیرے میرے علم کی یہی اوقات ہے اللہ کے علم کے سامنے. جو چڑیا نے اس دریا سے قطرہ لیا ہے نا، اتنی کو تیری میری اوقات. بھائیو ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں، ہم اللہ سے ٹکرا گئے. جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا،